کہ دین اسلام میں والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں، میں ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہمیں حقوق پتہ نہیں ہے اس لیے ہم ادا نہیں کر پاتے. حقوق یہ ہیں، ان کے حیات میں بھی جو حقوق ہیں وہ بھی ارشاد فرما دیں، اور وہ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی کیا حقوق ہوتے ہیں اگر ہیں تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. کہ جن خوش نصیبوں کے والدین، والد والدہ یا دونوں یا کوئی ایک حیات ہیں، اللہ پاک انہیں صحت والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. اور جن کے والدین رخصت ہوئے، والد والدہ، میرے والد رخصت ہوئے، اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آمین. اللہم بخشش و مغفرت فرمائے. کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اسی سے متصل وقف بھی نہیں ہے، آیت بھی کمپلیٹ نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک ساتھ ذکر کیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جس انداز میں بندے کے لیے ضروری ہے، اسی انداز میں رب کا حکم ہے کہ تمہیں اپنے والدین کا حقوق ادا کرنا ہے اللہ اور ان کی خدمت کا پاس کرنا ہے. ایک مقام اور ہے، قرآن ذکر کرتا ہے، بات قرآن کی روشنی میں، انشکر لی ولی والدیک. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ میری عبادت اور ماں باپ کے حقوق تمہیں ادا کرنے، ایک ساتھ ذکر کیا. جی. اب یہاں فرمائیں کہ تمہیں میرا شکر ادا کرنا ہے، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ایک ہی ساتھ. اللہ اکبر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک. ایک نعمت تو ہم شمار کر سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا نہیں کر سکتے. فرمائے ایک نعمت کے اندر جتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ. حافظ صاحب، ایک جو ہے نا آئیز اسپیشلسٹ سے میری ملاقات ہوئی، آنکھوں کے ڈاکٹر سے. اس نے کہا کہ ایک مریض آیا کہ اس کو جو نا نظر کم آ رہا ہے، تو اس نے اس کو چیک کیا، سب معاملات کیے، تو میں تو حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ بنائی ہے نا، اس آنکھ کی روشنی میں جب تک روشنی نہیں آتی، جب تک کہ 70,000 رگیں مکمل طور پر سیٹ نہ ہوں. اللہ. تو کہے جو مریض میرے پاس آیا نا، اس کی ایک رگ جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہے، تو اب اس کو میں کھولوں کیسے؟ اس پتلی کے اندر 70,000 رگیں اللہ نے رکھی ہیں. اللہ. فرمایا اگر کوئی اس کو ڈائیگرام کے طور پر بھی سمجھانے جائے گا نا تو اس کے بہت بڑا بورڈ چاہیے، وائٹ بورڈ چاہیے، بلیک بورڈ چاہیے، تو وہ لکڑی بنائے گا. صحیح. تو فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آنکھ میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں. پھر قرآن ذکر کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے جنونس. مجھے بتائیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں سوچ بھی نہیں سکتے. اسی سے متصل رب نے فرمایا، یہ بھی نہیں کہ صیغہ کوئی اور آ رہا ہے یا کوئی فرق بیان کر دیا ہو کہ میرا تو شکر ادا کرنا ہے، والدین کا اتنا کر لو. ایک ساتھ جوڑا ہے، ایک ساتھ رکھا ہے، آیت بھی ایک، جملہ بھی ایک، اللہ اکبر، اور شکر بھی ایک ہی مرتبہ ذکر کیا. انشکر لی، آگے فرمایا ولی والدیک، اللہ یعنی شکر کا ایک ہی کلمہ دونوں ذات کے لیے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ اکبر. اور ماں باپ، ہم یار اگر 2 مرتبہ ماں باپ کی بات مان لیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. صرف اس آیت کے جملے پر حافظ صاحب اگر ہم تکرار کریں نا پورا پروگرام بھی، تو واضح ہو جائے کہ ماں باپ کی عظمت کتنی بلند ہے کہ ایک طرف اللہ اپنی عبادت کا حکم دے تو ماں باپ کا ساتھ ذکر کرے، دوسری طرف فرمائے تم میرا شکر ادا کرو اور ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اللہ. اور آگے قرآن نے ذکر کیا الی المصیر، اللہ فرماتے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. کوتاہی کرو گے نا ماں باپ کے حقوق میں تو میری بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید ایک مقام پر اور فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ فرماتے، یہ انداز تو دیکھیں کلام کا، اللہ فرماتے جو ماں باپ ہیں نا، بس تم ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، واہ واہ، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرماتا ہے